میں آج صرف وہ چیزیں ڈسکس کروں گا جو عقائد اور نظریات کے طور پر یا فقہی احکام و مسائل کے طور پر میں نے وقتاً فوقتاً پچھلے آلموسٹ 15 سالوں کے اندر جو رجوع کیے ہیں، اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے، وہ کوئی اتنے بڑے کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اسے ایک جگہ پہ جمع کر کے کوئی مستقبل میں آنے والے لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ نہ ہو، اس حوالے سے ریکارڈنگ کروا دوں۔ اور میں نے اکثر عرض کیا ہے کہ پرانے بزرگوں کی تعلیمات کے حوالے سے آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے اقوال ملتے ہیں۔ آدھے شاگرد کہتے ہیں نہیں ان کا آخری موقف یہ تھا، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ تھا، اور وہ جھگڑا آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے کیس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے جو کچھ عوام کے سامنے رکھا ہے وہ ویڈیوز کی فارم میں ہے۔ ویڈیوز کی اپلوڈنگ ڈیٹ موجود ہوتی ہے، میں ہر ویڈیو سے پہلے اس کی ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ آج کون سا دن ہے، پلس وقت کے ساتھ ساتھ میرے جو حالات و واقعات مجھ پہ وارد ہو رہے ہیں، میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی طرف شفٹ ہو رہا ہوں۔ ظاہر آج سے آپ 5 سال پہلے کی میری ویڈیو دیکھیں گے، اس میں آپ کو سفید بال کم نظر آئیں گے، اب زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو تمام قرائن آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے کیس میں ایسا کوئی جھگڑا ہوگا ہی نہیں، اور سب سے بڑھ کر پرانے بزرگوں نے تو اپنی تعلیمات جو پیش کی، ان کے شاگردوں نے جو اس میں طبع آزمائی کی، وہ اپنی جگہ، ہم نے تو ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ اپنے کوئی فتوے جاری کریں۔ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ضرور بتایا کہ اس مسئلے میں فلاں امام کا موقف درست ہے، فلاں کا غلط ہے، لیکن اپنی ذاتی رائے کوئی بھی نہیں رکھی۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو۔ میں نے جتنے عقائد اور نظریات اڈاپٹ کیے وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر ایگزسٹ کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کوئی ایک فرقہ اس کو لے کے چل رہا تھا، باقی فرقے انکار کرتے تھے، اور بعض معاملات ایسے تھے جو باقی فرقے لے کے چل رہے تھے، یہ فرقے انکار کرتے تھے۔ لیکن آپ کوئی پن پوائنٹ ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ سامنے نہیں رکھ سکتے کہ جناب یہ آپ کا ایسا نظریہ ہے جو آپ سے پہلے کسی بھی مسلمان فرقے کا نہیں تھا۔ اور میں ان فرقوں کی بات نہیں کر رہا جو وقت کے ساتھ ختم ہو چکے، میں ان فرقوں کی بات کر رہا ہوں جو آج کی ڈیٹ میں 14 مئی 2023 تک زندہ ہیں، اور ان کے فالورز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ تو میرے ہر عقیدے کی دلیل اس حوالے سے موجود ہوگی کہ کوئی نہ کوئی فرقہ اسے اون کرتا ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں نے کوئی نیا نظریہ لانچ کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر نیا نظریہ لانچ کیا ہوتا تو وہ عقیدہ پہلے موجود نہ ہوتا۔ ہاں چونکہ آپ کا بلٹ اپ اپنے خاص فرقے میں ہوا، آپ نے وہ بات کبھی سنی نہیں ہے۔ یعنی قتل عمار والی حدیث اگر کسی وہابی نے، کسی بریلوی نے، دیوبندی نے نہیں سنی بھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ بخاری میں تو لکھی ہوئی تھی 2812۔ اسی طریقے سے اگر غدیر خون کی حدیث کسی سنی نے نہیں سنی، قرآن اور اہل بیت، تو اس کا قصور تھا، وہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی تھی 6225 سے 6228 تک۔ اب ان کے بڑوں نے انہیں سلیکٹیو سٹڈی کے دوران وہ چیزیں چھڑوا دیں اور نہیں بتائیں، اور اس کے متبادل روایتیں بتانا شروع کر دیں، جو دور کی کتابوں میں تھی، جو مین سٹریم کی کتابوں میں تھی، وہ چھپا لیں۔ تو اس میں تو آپ اپنے بزرگوں کو روئیں، مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزیں میں کتابوں سے دکھاؤں، اس کے بعد آپ جانیں اور کتابیں جانیں۔ میری ذمہ داری ہے آپ کو آیت کا نمبر بتانا، حدیث کا نمبر بتانا، پھر اس سے بڑھ کر ہم اس حدیث کا امیج ڈسپلے بھی کروا دیتے ہیں۔ بس اب ایک کام رہ گیا کہ امام بخاری خود قبر سے نکل کے تو کہیں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ افسوس اے عمار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ اب یہ امام بخاری خود آ کے ویڈیو میں کہہ دیں بس یہ رہ گیا، اس سے پہلے سارے سٹیپ ہم نے طے کروا دیے۔ جب آپ کو حدیث کا نمبر بتا دیا، حدیث کا اوریجنل جو امیج تھا وہ ڈسپلے کروا دیا، عربی حدیث بھی، اردو بھی، تو پیچھے کچھ رہ تو نہیں گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو سٹیپ ہے وہ تو میں نہیں طے کروا سکتا، وہ تو قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ جو مر گیا وہ قیامت سے پہلے دنیا میں واپس نہیں آنے کا، تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو آخری درجے تک کر دیا۔ آپ اس حدیث کو فالو کریں، جو آپ کو اس حدیث سے فہم لگتا ہے کہ درست ہے
وہ آپ لے لیں. آپ کو ایک ہی حدیث کے اوپر مختلف فہم نظر آ جائیں گے لوگوں کے. ایک دو نمبری کر رہا ہوگا, ایک بالکل اس کو اسی طریقے سے مان رہا ہوگا. ظاہر ہے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے کروڑوں مسلمان بابوں کو پکار رہے ہیں, تو اس کے مقابلے کے اندر کسی حدیث کی کوئی غلط تعویل کوئی کر لے تو یہ بہت چھوٹی بات ہے. مجھے بتائیں, جب قرآن کی واضح آیت ہے کہ آپ نے دعا اللہ سے کرنی ہے, پھر لوگ مرے ہوئے بابوں کو پکار رہے ہوں دعا کے اندر, تو واضح قرآن کی آیت کے وہ مخالف چل رہے ہیں نا. اب آپ کہیں نہیں جی دونوں طرف لوگ موجود ہیں, اور ہمارے لیے تو بدقسمتی ہے کہ زیادہ مسلمانوں کی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو قبروں سے مانگ رہے ہیں, مرے ہوئے کو پکار رہے ہیں. تو اب آپ کہیں گے ان کی تعداد زیادہ ہے, لہٰذا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا علی مدد ثابت کر دیں, یا عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیں, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بہاو الحق بیڑا تک جڑا میں ڈوب دیتا, تو وہ ثابت کرنا شروع کر دیں. تو ایسا نہیں ہوگا. اس طریقے سے قتل مار والی حدیث سے چاہے پرانے کسی بزرگ نے کوئی اس حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی دو نمبری کی کوشش کی, خواہ آج کوئی کر رہا ہے, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جب کروڑوں لوگ قرآن کی آیات کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو حدیثیں تو ان کے سامنے شاہی کوئی نہیں. تو لہٰذا وہ آپ چھوڑ دیا کریں, آپ ٹیکسٹ کو فالو کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور جو اس کا صحیح فہم بیان کر رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ آپ لیں, اور جو بنو امیہ کی نوکری اور چاکری کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. وہ اپنے ریال حلال کر رہا ہے, اس نے کرنے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہ غم جو بنو امیہ کے خدمت گزاروں کو میں نے لگا دیا, یہ میں نے آپ کو پہلے پریڈکٹ کیا ہے کہ اب قیامت تک یہ غم ان کی قبروں میں ان کے ساتھ جائے گا, الا یہ کہ یہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور مان لیں کہ ہاں جی امام مہدی آپ کے ابا جان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا بنو امیہ نے, اور آپ کے ابا جان کو شہید کیا تھا بنو امیہ نے. تو ظاہر ہے امام مہدی تو آپ کو پتا ہے وہ تو آل فاطمہ سے ہیں, وہ بنو امیہ کی چاکری تو نہیں کریں گے, یہ تو نیچرل چیز ہے. اور ابھی بھی جتنے دنیا میں سید موجود ہیں انہیں یہ عقیدہ بالکل کلیئر ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم کیے ہیں بنو امیہ نے. تو امام مہدی کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی تائید بھی حاصل ہوگی اس حوالے سے. اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مان رہے جو قرآن و سنت میں آئے. تو میں وہ چیزیں ڈسپلے اس لیے کرواتا ہوں, اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ میرا اپنے آپ سے بھی لانے برات ہے. اگر میں نے کوئی بات بتائی اور حدیث میں اس سے مختلف الفاظ تھے کچھ, بس آپ حدیث کو فالو کریں. میں نے حدیث ڈسپلے اس لیے کروائی ہے کہ آپ اسے فالو کر لیں. تو جب کوئی شخص اپنے آپ سے لانے برات کر رہا ہے, احادیث ڈسپلے کروا کے, قرآن کی آیات کے نمبرز ڈسپلے کر کے, وہ نیچے ڈسپلے کروا کے, تو اس سے تو کوئی گلا شکوہ ہونا ہی نہیں چاہیے. گلا شکوہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کا نام لے کر, اور پھینکی جا کے اجمیر میں, بغداد میں, دیوبند میں اور بریلی میں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے اور اپنی توندیں بڑھائیں. ان سے آپ گیلا شکوہ کریں, میرے سے کیا لینا دینا. نہ میری کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی اس طرح کی لیگیسی چھوڑی ہے کہ میرے بعد آنے والے لوگ اس میں سے کچھ کماتے رہیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں نے اس سسٹم کے بعد نہ تو کوئی پولیٹیکل جماعت بنائی کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں. میں نے اس سسٹم سے سوائے اپنی لائف کو ونریبل کرنے کے اور ایک مشکل زندگی کا انتخاب کرنے کے, میں نے دنیا میں اور کچھ بھی اس سے حاصل نہیں کیا. اپنی جیب سے ہی لگا رہے ہیں. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں, تو میں نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ آپ پوری اسلامک ہسٹری میں پھر میری طرح کی کوئی مثال بتائیں کہ ہاں آپ سے پہلے بھی ایک بندہ آیا تھا, وہ اس طرح کا سارا کام ڈال کے گیا اور اینڈ پہ اس نے یہ کیا تھا. ایک بندہ ان کو ملتا ہے مولانا مودودی, اور ان کے بارے میں بھی جو کچھ انہوں نے جھوٹ بولا, اللہ کے فضل سے لانتیں پڑی ان کے بزرگوں کے اوپر. ایک ایک بات غلط ان کے بزرگوں کی ثابت ہوئی. کہتے تھے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا, یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے آلموسٹ 44 سال گزر چکے ہیں, 4 دہائیاں گزر چکی ہیں. کسی ان کے بزرگ یا ان کے ماننے والوں نے جا کے قبر پہ ان سے معافی نہیں مانگی کہ تمہارے اوپر ہم جھوٹے الزام لگاتے رہے. ایسی لعنت پڑی ہے ایک اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنے کے سبب. ان کے دلوں پہ مور لگ گئی ہے. توبہ کی توفیق تب ملتی ہے جب مور اللہ تعالیٰ اٹھا لے, تو وہ مور تو نہیں اٹھنی, وہ اللہ ہی اٹھا سکتا ہے.
تو یہ جو لعنت انہوں نے کمائی وہ ان کی قبر تک ان کے ساتھ جانی ہے. میرے ساتھ بھی جو کچھ کر رہے ہیں مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, میں تو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جو ان کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے کروانا تھا وہ تو کروا دیا. ہاں جی, فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. ٹھیک ہے, لہذا اب آپ ان کی چیخیں انجوائے کریں. ہاں, ایک بڑی بوتل رکھ کے 1.5 لیٹر کی, یا بڑا میری طرح کوئی مگ رکھ لیں دودھ پتی کا, اور 7 چپسوں کا پیکٹ یا گھر کے بنے ہوئے چپس, اور ان کی چیخیں انجوائے کریں. بس دیکھیں یہ لوگ ہر اتوار کو بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں شاید ان کے نام لے کے انہیں ڈسکس کروں گا. دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے یہ ہنگامے کرتے ہیں, میں ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کا نام لے کے ان کے کسی ایشو کو ڈسکس بھی کروں. یہ کتنی بڑی سزا ہے جو میں نے دنیا میں ان کو دے دی ہے. ہر اتوار بےچارے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے وہ ایجنسیوں کے لوگ بھی بےچارے یہاں ریکارڈنگ کرنے آئے ہوتے ہیں کہ شاید انجینئر صاحب کچھ بولیں گے. انجینئر صاحب کیوں بولیں, انجینئر صاحب تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں, یہ تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایک نعرے نے ان کے اگلے پچھلے سارے دفنا دیے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.